سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 4۔ 3-4 مہینوں بعد زبیر کے مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ ضمانت نہیں ہو رہی تھی۔ اس عورت کا اور اس کے خاوند کا اثر و رسوخ پورا کام کر رہا تھا۔ زبیر پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے اس عورت کو زد و کوب کیا ہے اور زبردستی کار میں ڈالنے کی کوشش کی۔ 2-4 جھوٹے گواہ پیش کیے گئے، لیکن تاریخیں بڑی لمبی دی جاتی تھیں۔ ہم سمجھ گئیں کہ یہ عورت زبیر کو بڑی ہی اذیتناک سزا دلوا رہی تھی۔ اس عورت کو یہی ایک شکایت نہیں تھی کہ زبیر نے اسے مارا پیٹا تھا، بلکہ اس کا اصل نقصان تو یہ ہوا تھا کہ طاہر جیسا موٹا شکار اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ طاہر تو اس پر دولت لٹا رہا تھا۔ طاہر خاندانی طور پر لوفر لفنگا اور آوارہ نہیں تھا، وہ تو ایک معزز اور پروقار خاندان کا بیٹا تھا۔ اس میں خامی یہ تھی کہ طبیعت کا سادہ تھا اور فریب کاریوں کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس قسم کی شکاری عورتوں کا شکار ایسے ہی آدمی ہوا کرتے ہیں۔ 8ویں مہینے زبیر کی ضمانت ہو گئی اور وہ باہر آ گیا۔ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھا۔ وہاں اس توقع پر گیا کہ اسے وہی ملازمت پھر مل جائے گی، لیکن اس کی جگہ ایک اور آدمی لے لیا گیا تھا۔ زبیر نے بھاگ دوڑ کر کے ایک عارضی سی نوکری کا بندوبست کر لیا، لیکن اس کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ یہ تو پھر زندگی کے راستوں پر رواں دواں ہو گیا ہے، تو انہوں نے اس کے مقدمے کا فیصلہ جلدی کروا دیا۔ عدالت میں یہ ثابت نہ کیا جا سکا کہ زبیر اس عورت کو اغوا کر رہا تھا، کیونکہ وہ کار برآمد نہیں کی جا سکتی تھی، جس کے متعلق جھوٹے گواہوں نے کہا تھا کہ اس میں زبیر عورت کو گھسیٹ کر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا اور کار میں ایک آدمی بیٹھا تھا اور دوسرا زبیر کی مدد کر رہا تھا۔ البتہ یہ ثابت ہو گیا کہ زبیر نے اس عورت کو زد و کوب کیا تھا۔ استغاثہ کی درخواست پر طاہر اور زبیر کے دوست کو بھی عدالت میں طلب کر لیا گیا۔ دونوں نے اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ طاہر تو یہ بیان دینا چاہتا تھا کہ زبیر اسے اس عورت کے چنگل سے چھڑانا چاہتا تھا اور وقوعہ کا باعث یہی تھا، لیکن وکیل نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی بیان نہ دے اور اس طرح کہے کہ وہ حیران ہے کہ اسے ایسے واردات کے سلسلے میں بیان دینے کے لیے طلب کیا گیا ہے جس کے متعلق وہ کچھ بھی نہیں جانتا، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ یہ واردات کب ہوئی اور کہاں ہوئی تھی۔ عدالت نے زبیر کو 1.5 سال سزائے قید بامشقت دے دی۔ 20,000 روپیہ جرمانہ بھی کیا گیا اور فیصلے میں لکھا گیا کہ عدم ادائیگی جرمانہ مزید 6 مہینوں کی سزائے قید بھگتنی ہوگی۔ زبیر ایک بار پھر جیل میں بند ہو گیا۔ بختی کی یہ حالت جیسے مرتی بھی نہیں جیتی بھی نہیں تھی۔ زبیر کی بیوی کی طرف سے نہ اسے جذباتی سہارا ملتا تھا نہ مالی سہارا۔ بختی چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ اس بہو کا احسان لے۔ اس نے بہو کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ اس کے ہاں رہے یا اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ زبیر کا ابھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب بختی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی کسی بیٹی کے سسرال سے ایک پیسہ بھی نہیں لے گی۔ وہ سلائی کڑھائی کر سکتی تھی۔ اس نے محلے کی عورتوں سے کہا کہ اسے سلائی کڑھائی کا کام دیا کریں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن اور جھاڑ پوچھ کا کام کرتی اچھی نہیں لگتی۔ دوسری بیٹی نے اسے اپنی سلائی مشین دے دی تھی۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ زبیر کو سزا کیوں ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس واقعے سے واقف تھا۔ زبیر نے تو سزائے قید لے کر اپنی اور اپنی ماں کی عزت میں اضافہ کر دیا تھا۔ عورتوں نے اسے ایک نیکی سمجھ کر بختی کو کام دینا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ دونوں بیٹیاں بختی کو اپنے طور پر کچھ نہ کچھ دے جاتی تھیں۔ طاہر کے ماں باپ کو تو اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ باقی عمر ان کے احسان نہیں بھولے گی اور اب اسے احسان کے مزید بوجھ سے بچائیں اور اسے آزادانہ زندگی بسر کرنے دیں۔ ان لوگوں نے اس کی بات مان لی اور اسے اس طرح مالی امداد دینے کا سلسلہ روک دیا جس طرح وہ اسے باقاعدگی سے دیتے تھے، لیکن بختی کا وہ بہت ہی خیال رکھتے اور اس کا احترام حد سے زیادہ کرتے۔
انہوں نے سائرہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ خیال رکھے کہ اس کی ماں کو کوئی ضرورت اس وجہ سے نہ رہ جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس طرح بختی نے 1 سال اور 8 مہینے گزار دیے اور ایک روز زبیر گھر آ گیا۔ 1.5 سال تو اس کی سزائے قید تھی اور 20,000 جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 6 مہینے سزا تھی۔ وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی سزا 2 سال ہو گئی تھی۔ جیل میں اچھے چال چلن کی وجہ سے اسے 4 مہینے معافی مل گئی۔ اس طرح وہ 2 سال سے 4 مہینے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ بختی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ بختی نے تو جیسے برسوں پر پھیلی ہوئی تاریک رات دیکھی تھی۔ اچانک صبح طلوع ہو گئی اور اجالا نکھرنے لگا۔ بختی کی بیٹیوں کے سسرال کے تمام افراد آن پہنچے۔ وہ مٹھائیوں کے ڈبے اور زبیر کے لیے نئے سلے کپڑے لائے تھی۔ طاہر کے باپ نے اگلے روز ان سب کو اپنے ہاں دعوت پر مدعو کیا۔ 3-4 دن جشن کا سماں بندھا رہا اور دعوتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ زبیر کا خوش ہونا ایک قدرتی امر تھا، لیکن اس کے دوست اور کچھ قریبی رشتہ دار بھی محسوس کرنے لگے تھے کہ زبیر میں ذہنی طور پر کوئی تبدیلی ضرور آئی ہے اور اس کی یہ خوشی، ہنسی اور مسکراہٹیں کوئی اور ہی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ اس کے قدرتی انداز کو تو سب جانتے ہی تھے، لیکن اب اس کا انداز کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ اب زبیر کو نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ ماں اسے کہتی تھی کہ وہ کوئی نوکری تلاش کرے۔ زبیر ہر روز باہر نکل جاتا اور جب گھر آتا تو ماں پہلا سوال یہ کرتی کہ نوکری ملی ہے یا نہیں۔ زبیر کا یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں ملی تو مل جائے گی۔ ماں اس جواب سے مایوس ہو جاتی تھی، لیکن زبیر کے چہرے پر مایوسی کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں ہوتا تھا۔ زبیر نے ماں سے پوچھا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی کا گھر میں رویہ اور سلوک برتاؤ کیسا رہا۔ ماں نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی اس کے گھر رسمی طور پر کچھ دنوں کے لیے آتی اور زیادہ دن اپنے ماں باپ کے ہاں گزارتی تھی۔ زبیر کو ماں کے اس جواب سے ذرا سی بھی حیرت نہ ہوئی، نہ افسوس ہوا۔ اپنی بیوی سے اسے یہی توقع تھی۔ اس نے اس بیوی کو ذہنی طور پر قبول ہی نہیں کیا تھا اور اس نے کبھی یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ اس کی بیوی اس کے گھر میں ہے یا اپنے گھر گئی ہوئی ہے۔ اب اس نے ماں سے سنا کہ اس کی بیوی کا رویہ بے رخی اور سرد مہری والا رہا ہے، تو اس کے دل میں اگر بیوی کے لیے کوئی ذرا سی جگہ بھی تھی تو وہ اس پر مٹی ڈال دی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ہاں رہنا چاہتی ہے تو بے شک چلی جائے اور جب کبھی جی میں آئے تو آ جایا کرے۔ اس کی بیوی نے کوئی بات نہ کی اور اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ زبیر اس کا برائے نام خاوند ہے اور میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں۔ دن گزرتے چلے گئے اور 7-8 مہینے گزر گئے۔ بختی نے ابھی زبیر کی زبان سے یہ خبر نہیں سنی تھی کہ اسے نوکری مل گئی ہے، لیکن ایک روز زبیر باہر سے آیا تو ماں کو تقریباً 3,000 روپیے دیا۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بختی نے پوچھا۔ ایک کام مل گیا ہے، زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کوئی پکی نوکری تو نہیں، لیکن کام ملتا رہے گا اور پیسے آتے رہیں گے۔ بختی نے زبیر کی اس بات کو سچ مان لیا۔ اس نے پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی کہ اسے ایسا کون سا کام مل گیا ہے جو اس نے ابھی کیا ہی نہیں اور اتنی زیادہ رقم پہلے ہی مل گئی۔ اس روز کے بعد زبیر کا یہ معمول بن گیا کہ عام طور پر دن کو سویا رہتا اور شام کو باہر نکلتا اور 10 بجے کے بعد اور کبھی آدھی رات کے وقت گھر آتا۔ زبیر بیٹا، ایک روز بختی نے اسے کہا، تم جب رات اتنی دیر باہر رہتے ہو تو میرے دل پر خوف بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے آج پھر کچھ ہو گیا ہے۔ امی جان، زبیر نے احترام اور مسرت سے کہا، میں جو ٹھوکر کھا چکا ہوں وہ میری زندگی کی پہلی اور آخری ٹھوکر تھی۔ اس ٹھوکر سے میں گرا نہیں بلکہ اور زیادہ بیدار ہو کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ یہ دل میں بٹھا لیں کہ میں کبھی پوری رات بھی باہر گزاروں تو پریشان نہیں ہونا، نہ کوئی خوف دل پر بٹھا لینا۔ میرا کام ہی ایسا ہے۔ ماں نے بیٹے پر اعتبار تو کر لیا، لیکن بیٹا یہ نہیں بتاتا تھا کہ باہر اسے کیا مصروفیت ملی ہے کہ وہ رات بھر باہر بھی رہے گا اور پیسے بھی ملیں گے۔ آہستہ آہستہ زبیر کے متعلق کچھ مشکوک سی باتیں ہونے لگیں اور پھر یہ باتیں بختی کے کانوں تک بھی پہنچنے لگیں۔ ماں زبیر سے پوچھتی تھی تو زبیر ہنس کر ٹال دیتا اور ماں کو بڑے پیار اور احترام سے تسلی دیتا۔ آگے تفصیلات تو بڑی لمبی ہیں جو بختی نے سنائی تھیں۔ مختصر بات یوں ہوئی کہ زبیر کا اٹھنا بیٹھنا بلکہ دوستانہ چند ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا جن کی سرگرمیاں شریفانہ نہیں تھیں۔ ان لوگوں کا قریبی تعلق پولیس والوں کے ساتھ بھی
اور استاد قسم کے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ بھی تھا۔ زبیر کو ایک تھانے میں بھی آتے جاتے دیکھا گیا تھا اور CID کے ہیڈ کوارٹر میں بھی۔ وہ ماں کو پیسے لا کر دیتا رہتا تھا۔ محلے میں زبیر کے خلاف کبھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ لوگ اس کے اخلاق کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ وہ ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا اور اس طرح اس نے اپنے آپ کو ملنسار اور ہر دل عزیز بنا لیا تھا۔ اپنی دونوں بہنوں کے سسرال میں بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور کوئی بھی نہیں سوچتا تھا کہ یہ شخص آخر کام کیا کرتا ہے اور اس کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ مالی لحاظ سے اس نے اپنی ماں کو اپنی بہن کے سسرال کے برابر کر دیا تھا۔ زبیر دراصل جیل کی اونچی اونچی دیواروں کے اندر ایک ایسے نفسیاتی عمل سے گزرا تھا جو باہر کی آزاد دنیا والوں کو نظر نہیں آیا کرتا۔ زبیر اس عمل اور در عمل کی صحیح تصویر تھا جو معاشرے میں چلتی پھرتی اور سرگرم رہتی تھی، لیکن کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا کہ ایک اچھا بھلا آدمی جو ایک معزز ذریعہ معاش سے باعزت زندگی بسر کر رہا تھا، وہ جرائم پیشہ لوگوں اور پولیس کا دوست کس طرح بن گیا۔ زبیر کی طرح جب کوئی اچھے کردار کا آدمی کبھی مخصوص حالت میں کوئی جرم کر بیٹھتا ہے یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو بات اگر تھانے تک پہنچ جائے تو وہ آدمی گرفتار ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد اسے جیل میں ان قیدیوں کے درمیان چھوڑ دیا جاتا ہے جن میں جرائم پیشہ ہوتے ہیں اور ان کے استاد بھی۔ پھر خربوزے کو دے کر خربوزہ رنگ پکڑتا جاتا ہے۔ زبیر اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس عورت اور اس کے خاوند جیسے بد کردار اور بے غیرت افراد معاشرے میں موجود ہیں، لیکن ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ زبیر نے اپنی بہن کی ازدواجی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اپنے بہنوئی کو راہ راست پر لانے کے لیے اس عورت کو مارا پیٹا تھا، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی اور اس پر جبری اغوا کا الزام لگ گیا۔ پولیس نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اور جس طرح قانون کو اس کے خلاف موڑا توڑا گیا، اسے زبیر کے ذہن میں تلخیاں بھر گئیں اور اس میں انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا، لیکن وہ کسی سے انتقام لینے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا تھا۔ عقلی طور پر وہ کوئی گیا گزرا آدمی نہیں تھا۔ اس نے ایسی کوئی حرکت نہ کی کہ رونے یا آہیں بھرنے بیٹھ جاتا یا پچھتانے لگتا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ صحت مند جوان تھا اور اس نے اپنی ذہنی صحت کو بھی صحیح حالت میں رکھا ہوا تھا، پھر بھی وہ نارمل ذہنی حالت میں نہیں رہتا تھا۔ یہ نشانی جسمانی نہیں بلکہ ذہنی تھی۔ اسے جس بیرک میں رکھا گیا تھا وہ بڑی لمبی بیرک تھی۔ انگریزوں نے کبھی یہ بیرک 60-70 قیدیوں کے لیے بنائی تھی، لیکن اس میں 100 سے زیادہ قیدی رہتے تھے۔ رات کو وہ فرش پر اس طرح سوتے تھے جیسے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ جیل کا معمول ہے کہ جب کوئی نیا قیدی وہاں جاتا ہے تو پہلے قیدی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس الزام میں پکڑا گیا ہے۔ قیدیوں نے زبیر کا استقبال بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اس بیرک میں سب حوالاتی تھے، یعنی ان کے مقدمے چل رہے تھے یا ابھی شروع ہی نہیں ہوئے تھے۔ قیدیوں نے جب زبیر سے اس کے الزام اور کیس سے متعلق پوچھنا شروع کیا تو اسے ایک ہی کہانی کئی بار سنانی پڑی۔ اس نے دیکھا کہ کسی بھی قیدی نے اسے یہ نہیں کہا کہ اسے برداشت اور صبر و تحمل کرنا چاہیے، بلکہ جس کسی نے اس کی بات سنی اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور بے ساختہ داد دی۔ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی زمین دوز دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ اس بیرک میں زیادہ تر قیدی جرائم پیشہ تھے۔ ان کی زندگی جرم اور جیل کے چکر میں گزر رہی تھی۔ ان میں کچھ استاد بھی تھے جنہوں نے باقاعدہ گروہ بنا رکھے تھے۔ جیل کے اندر بھی وہ جوا کھیلتے تھے اور اپنے اپنے جرائم کی کہانیاں بڑے فخر سے سناتے اور سننے والے لطف اٹھاتے تھے۔ ان سب کے لیے وہاں فراغت تھی۔ سزا یافتہ ہوتے تو دن بھر مشقت کرتے رہتے اور شام کو تھکے ماندے سو جایا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے یہی ایک کام تھا کہ دن بھر ایک دوسرے کو اپنی وارداتیں سناتے اور ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں سے سبق اور تجربہ حاصل کرتے۔ ان میں شاید ہی کوئی ہوگا جسے یہ پچھتاوا ہوتا کہ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط کیا تھا اور اب وہ شریفانہ زندگی کا آغاز کرے گا۔ زبیر بھی نادانستہ طور پر ان جیسا ہوتا گیا اور ان کی وارداتیں دلچسپی سے سننے لگا۔ وقت گزارنے کے لیے ایک روز وہ بھی تاش کھیلتے قیدیوں میں جا بیٹھا اور کھیلنے لگا۔ جیل میں جوا بازی تو دور کی بات ہے، کوئی قیدی اپنے پاس تاش کا ایک پتا بھی نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن وہاں سب چلتا تھا۔ زبیر تاش کے کھیل سے تو واقف تھا،
بلکہ اسے اس کھیل میں دلچسپی بھی تھی، لیکن اس نے جوا بھی نہیں کھیلا۔ کوئی قیدی اپنے پاس پیسے بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ بعض قیدیوں نے پیسے جمع رکھے تھے جو وہ بازی پر لگاتے تھے۔ زبیر فطری طور پر خوش طبع اور ملنسار آدمی تھا۔ کچھ دنوں میں ہی وہ ان جرائم پیشہ قیدیوں میں گھل مل گیا، اور اس طرح اس کا تعارف تجربے کار اور منجے ہوئے استادوں سے ہو گیا۔ ان میں سے اسے ایک شخص سب سے زیادہ اچھا لگا۔ وہ کچھ تعلیم یافتہ بھی تھا اور خوش طبع، ایسا کہ اس کے ہونٹ پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ ایسے آدمی زبیر کو اچھے لگا کرتے تھے۔ زبیر اس شخص کے قریب گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ حوالاتی قیدی اس کے ساتھ اس طرح بات کرتے تھے جیسے وہ کوئی پیر و مرشد یا بہت ہی پہنچ والا شخص ہو۔ اس شخص کا انداز ہی کچھ ایسا تھا جیسے وہ دوسروں سے برتر ہو۔ زبیر اس کے قریب ہوا تو اس شخص نے زبیر کے ساتھ چند باتیں کر کے اسے بڑی تیزی سے اپنے قریب کر لیا۔ اس شخص نے زبیر سے پوچھا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے۔ اس نے ایسی دلچسپی سے پوچھا تھا جیسے وہ اس کے جرم کی تفصیل سننا چاہتا ہو۔ زبیر نے اسے اپنی واردات بھی سنائی اور واردات کا پس منظر بھی سنایا۔ پھر کہا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے اور اس کی کوئی سن ہی نہیں رہا۔ سنانے سے کوئی سنا نہیں کرتا۔ اس شخص نے اسے یوں کہا جیسے پہلا سبق پڑھانا شروع کیا ہو۔ جو سنتے ہو انہیں سنانے کے کچھ اور طریقے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم انتقام کی آگ میں جل رہے ہو۔ بہتر ہے اس آگ میں انہیں جلاؤ جنہوں نے تمہارے اندر یہ الاؤ بھڑکایا ہے۔ یہاں قانون اور کرپشن کا، پولیس اور پیسے کا، عہدے اور عورت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پردوں کے پیچھے دیکھو۔ پردوں کے آگے اسٹیج پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہروپ ہے، میک اپ ہے۔ اصل رنگ پردوں کے پیچھے نظر آیا کرتے ہیں اور ڈراموں کی تخلیق وہیں ہوتی ہے۔ زبیر کچھ دیر اس شخص کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اس کی بات پوری طرح سمجھ نہیں سکا تھا اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ بات اچھی طرح سمجھے۔ یہ شخص ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے گناہوں کا بوجھ ضمیر پر نہیں پڑنے دیا کرتے، ضمیر کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان گناہوں کو ہنسی خوشی قبول کرے۔ زبیر اسی شخص کا ہو کر رہ گیا اور ضمانت پر رہا ہونے تک اس کا مرید بن چکا تھا، اور اس کے پیر و استاد نے اس کے سامنے نئے راستے کھول دیے تھے۔ زبیر محسوس ہی نہ کر سکا کہ وہ جرم و گناہ کی دنیا میں اگر عملاً نہیں تو ذہنی طور پر خاصی دور نکل گیا ہے۔ اس استاد نے اسے جوا کھیلنا نہیں بلکہ جوا کھلانا سکھلایا، جس میں اہم سبق یہ تھا کہ جوئے میں ڈنڈی کس طرح ماری جاتی ہے اور کس طرح دھوکے فریب سے دوسروں کی جیبیں خالی کی جاتی ہیں۔ پھر اس استاد نے اسے معاشرے کے کچھ ایسے گوشے دکھائے جو عام لوگوں کے لیے تاریک ہوتے ہیں، لیکن یہ استاد زبیر کو ان تاریک گوشوں میں لے گیا تو پتہ چلا کہ اس تاریکی میں اجالے چھپے ہوئے ہیں، اور جو اس راز کو پا جاتا ہے اس کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ پھر قانون بھی اس کا اور عدل و انصاف بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ پھر زبیر کو سزائے قید ہوئی اور وہ 1 سال 8 مہینے جیل میں گزار کر آیا۔ وہ خوش تھا، بہت ہی خوش۔ اس نے وہ راز پا لیا تھا اور وہ راستہ بھی دیکھ لیا تھا جو تاریک اجالوں کی طرف جاتا تھا۔ وہ اس راستے پر چل پڑا، اور اب زبیر کی عمر 40 سے اوپر ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی کو فوت ہوئے بہت سے سال گزر گئے تھے۔ ماں نے اور بہنوں نے اسے دوسری شادی کے لیے کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے اور اتنے پیسے کہاں سے لاتا ہے۔ جس آبادی میں وہ رہتا تھا وہاں کا ہر فرد اور ہر بشر اسے احترام کی نگاہوں سے دیکھتا۔ وہ عام فہم زبان میں سفید پوش تھا، دراصل وہ سفید پوش جرائم پیشہ بن گیا تھا۔ اس کا درپردہ رابطہ بلکہ دوستانہ پولیس کے ساتھ تھا، اور CID کے ساتھ تو اس کا بڑا ہی گہرا تعلق تھا۔ اس نے جوئے بازی کا بھی اہتمام کر رکھا تھا، لیکن یہ عام قسم کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ امیر کبیر لوگوں کے لیے تھا۔ یہ بھی ایک ذریعہ آمدنی تھا جس سے زبیر بڑی خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ ہمیں محسوس ہی نہ ہوا کہ بختی کے پاس بیٹھے اور اس کی باتیں سنتے 2.5 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ میں نے چونک کر کہا کہ اتنا زیادہ وقت گزر گیا ہے، اب چلنا چاہیے۔ میرے پاس سوائے باتوں کے اور ہے ہی کیا، بختی نے کہا۔ کبھی کانوں میں کچھ اس قسم کی آواز پڑ جاتی ہے کہ میرا بیٹا زبیر ہے تو شریف اور معزز آدمی، لیکن درپردہ اس کی زندگی غیر شریفانہ اور مجرمانہ ہے۔ میں یہ بات ایک کان سنتی ہوں اور دوسرے کان نکال دیتی ہوں۔
اللہ نے میری قسمت میں شرافت لکھی ہی نہیں۔ میں ایک گناہ کی پیداوار ہوں۔ یہ گناہ میری ماں نے برضا و رغبت نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے اپنے خاوند اور خاوند کے ماں باپ نے اسے اس گناہ میں دھکیلا تھا، اور میں جس گناہ کی پیداوار ہوں وہ اب بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اسی گناہ کی پیداوار ہیں۔ بختی کی اس بات نے مجھے اور میری دوست کو چونکا دیا۔ ہم بختی کے چہرے پر نظریں گاڑے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے اس خاتون کا رنگ روپ ہی بدل گیا ہو۔ یہ بھی سنا دوں گی، بختی نے کہا، کبھی وقت لے کر آنا، ضرور سناؤں گی۔ اس معزز خاتون کے ان الفاظ نے کہ ایک گناہ کی پیداوار ہوں میری جذباتی دنیا میں زلزلے برپا کر دیے تھے۔ تجسس کی رگ ایسی پھڑکی کہ میں اس سے اسی وقت اس گناہ کی کہانی سننے کو بےتاب ہو گئی جس گناہ کی وہ پیداوار تھی، لیکن پہلے ہی بہت وقت گزر چکا تھا اور مجھے اپنے گھر کو بھی جا کر دیکھنا تھا۔ اس سے اگلی ملاقات تک میرے ذہن میں سوتے جاگتے چلتے پھرتے اس کے ہی الفاظ گونجتے رہے۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ ہر انسان اپنی ذات میں نہ جانے کیسے کیسے عجیب و غریب ڈراموں کا کردار ہے، یا اب بھی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ ان کے اندر مسرتوں کا خزانہ بھرا پڑا ہے یا رنج و آلام کے الاؤ سلگ رہے ہیں۔ بعض لوگ سینوں میں غموں اور دکھوں کو دبائے ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے پھرتے ہیں، اور بعض لوگ مسرت و کامرانی سے مالا مال ہوتے ہیں، لیکن ایسے ناشکرے کہ رونی سی صورت بنائے رکھتے ہیں۔ خوشبخت بیگم کے متعلق کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کے متعلق تو میری یہ رائے پکی ہو گئی تھی کہ یہ جیسی باہر سے ہے ویسے ہی اندر سے ہے، لیکن اس خاتون نے اپنی ذات کے ایک اور پہلو سے پردہ اٹھا دیا۔ یہ خیال بھی آیا کہ بختی نے کہا ہے کہ وہ گناہ کی پیداوار ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ گناہ اس نے خود نہیں کیا تھا۔ ایسے ہی کچھ خیال اور کچھ وسوسے تھے جو میرے ذہن میں کلبلاتے رہی اور مجھے بے چین کرتے رہی۔ میں اگلے روز گھر کے کام کاج بڑی تیزی سے ختم کر کے اپنی دوست کے ہاں پہنچی، اسے ساتھ لیا اور ہم دونوں بختی کے گھر جا بیٹھیں۔ وہ جہان دیدہ عورت تھی، ہمیں دیکھ کر ایسے انداز سے مسکرائی جیسے جان گئی ہو کہ ہم کل بھی آئی تھیں اور آج کیوں آ گئی ہیں۔ اس عورت نے بڑی خندہ پیشانی اور تپاک سے ہمیں بٹھایا اور کل کی طرح باورچی خانے میں دوڑی گئی۔ میں اس کے پیچھے گئی اور بہت زور دیا کہ وہ کسی تکلف میں نہ پڑی، لیکن وہ حسب عادت ہنستی رہی۔ آپ چل کے بیٹھیں، اس نے کہا، آج میں آپ کو اتنی جلدی جانے نہیں دوں گی۔ میرے لیے یہ خوشی کچھ کم تو نہیں ہے کہ دل میں میرا درد لے کر بھی میرے گھر کوئی آیا ہے۔ چلیں آپ بیٹھیں، میں آتی ہوں۔ اس نے زیادہ دیر لگائی ہی نہیں، ٹرے اٹھائے ہمارے پاس آ گئی اور چائے بنا کر پیالیاں ہمارے آگے رکھ دیں۔ اس دوران وہ ہماری خیر خیریت پوچھتی رہی۔ خالہ، میں نے کہا، یہ تو آپ جان ہی گئی ہوں گی کہ ہم کیوں آئی ہیں۔ کل آپ نے زبیر بھائی کی اتنی لمبی داستان سنا کر آخر میں ایسی بات کہہ دی تھی کہ جس نے اب تک مجھے بے چین کر رکھا ہے۔ بخدا خالہ، میری دوست نسیمہ نے کہا، میری اپنی حالت ایسی ہی رہی جیسی سلمہ نے بتائی ہے، بہتر ہے آپ ہمیں وہ باتیں سنا دیں۔ اور پوری تفصیل سے سنائیں خالہ، میں نے کہا، ذرا سا بھی شرم و حجاب نہ ہو، ایک ایک بات سنائیں۔ میری عزیز بہنوں، بختی نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، میں تو کہتی ہوں کہ میری پوری بات سنیں، کتابیں لکھیں اور میری آپ بیتی سارے ملک میں گھر گھر پہنچا دیں۔ ہمارے اسلامی ملک میں وہی شرک ہو رہا ہے جو اس وقت بھی تھا جب ہم کفار کے غلام تھے۔ ایک بات پہلے ہی طے کر لیں، میں نے کہا، کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کی یہ کہانی، یہ آپ بیتی لکھوں اور کہیں چھپوا دوں؟ ہاں، آپ کو پوری اجازت ہے، بختی نے کہا، لیکن ایک احتیاط ضروری ہے۔ میں بھارتی پنجاب یعنی مشرقی پنجاب میں ضلع ہوشیار پور کے ایک قصبے سے پیدا ہوئی تھی اور وہاں سے ہجرت کر کے آئی تھی۔ ایک تو اس قصبے کا نام نہیں لکھنا، پھر اس علاقے کے ایک پیر کا ذکر آئے گا، اس کا نام بتا دوں گی، لیکن لکھنا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس پیر کی اولاد پاکستان میں آ گئی تھی اور آتے ہی پیری مریدی کا ایسا چکر چلایا کہ یہاں بھی اس نے وہی شہرت حاصل کر لی۔ اس نے اپنا کاروبار پیری مریدی تک ہی نہیں رکھا بلکہ سیاست میں بھی آ گیا
اور ایک بیٹا MNA بن کر مرکزی اسمبلی میں جا بیٹھا۔ پھر اس نے سیاسی اور معاشرتی غنڈہ گردی میں نام پیدا کیا۔ ہمارے لوگ ایسے جاہل ہیں کہ اس کی یا کسی بھی پیر کے کرتوت اور کرامات میں فرق ہی نہیں سمجھتے۔ اگر آپ نے اس کا نام لکھ دیا تو سمجھو کہ میرا بیٹا زبیر چند دنوں کا مہمان ہوگا یا میری بیٹیوں کے بچوں میں سے کوئی اڑ جائے گا۔ آپ جانتی ہیں کہ اب زیادہ تر فیصلے پستول کرتا ہے۔ میں نے اور نسیمہ نے بڑے ہی پرزور انداز سے یقین دلایا کہ یہ احتیاط لازماً کی جائے گی۔ اس کے بعد اس نے اپنی داستان شروع کر دی۔ یہ میں اپنی زبان سے پیش کر رہی ہوں۔